بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن طلق ابن علی قال خرجنا وفدا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فبايعناه وصلينا معه واخبرناه ان بأرضنا بيئة لنا فاستوهبنه من فضل طهوره فدعا بماء فتوضأ وتمضمض ثم صبه لنا في إداوة وأمرنا فقال اخرجوا فإذا أتيتم مرضكم فاكسروا بيئتكم وانزهوا مكانها بهذه الماء واتخذوها مسجدا. قلنا إن البلد بعيد والحر شديد والماء ينشف. فقال مدوه من الماء فإنه لا يزيده إلا طيبا. نسائی کی روایت ہے، یہاں اس کا رقم 716 ہے۔ طلق بن علی بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ وفد کی صورت میں اپنے علاقوں سے رسالت مآب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہم نے آ کر اسلام پر آپ کی بیعت کی اور آپ کے ساتھ نمازیں پڑھیں۔ ہم نے اس موقع پر آپ کو بتایا کہ ہمارے ہاں ایک گرجا بنا ہوا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسیحی لوگ تھے جو آ کے مسلمان ہوئے۔ ہمارے ہاں ایک گرجا بنا ہوا ہے، ہم نے آپ سے درخواست کی کہ آپ اپنے وضو کا بچا ہوا کچھ پانی ہمیں دے دیں۔ رسول اللہ نے پانی منگوایا، وضو کیا، کلی کی، پھر بچا ہوا پانی ایک برتن میں ہمارے لیے ڈھیل دیا اور ہمیں ہدایت کی کہ اب تم لوگ چلے جاؤ، جب تم اپنے علاقے میں جاؤ تو وہ جو گرجا تم لوگوں نے بنا رکھا ہے اس کو اب جا کے توڑ دینا، اس گرجے کو ختم کر دینا۔ سب لوگ مسلمان ہو گئے تھے اور جو جگہ اس گرجے کی پہلے سے رہی ہے اس جگہ پر یہ پانی چھڑک دینا، یعنی وضو کا پانی جو میں نے بچا ہوا دیا ہے، اور اس کے بعد اس کو مسجد کی صورت میں تبدیل کر دینا، مسجد وہاں تعمیر کر دینا۔ ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ ہمارا علاقہ بہت دور ہے اور اس وقت بڑا سخت گرمی کا موسم ہے، یہ جو آپ نے تھوڑا سا پانی ہمیں دیا ہے یہ تو رستے میں خشک ہو جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ کوئی مسئلہ نہیں، جب جب دیکھو کہ یہ خشک ہو رہا ہے تو اس میں دوسرا پانی ملاتے چلے جانا، وہ اس کی برکت میں اضافہ ہی کرے گا۔ تو یہ پانی آپ نے دے دیا۔ اس میں دو تین باتیں سمجھ لینے کی ہیں۔ ایک یہ کہ بالعموم جب لوگ مسلمان ہوتے تھے یا ان کے علاقے میں زیادہ لوگ مسلمان ہو جاتے تھے تو انہیں یہی ہدایت کی جاتی تھی کہ وہاں وہ 5 وقت کی نماز کی جگہ بنائیں۔ اس کو عام طور پر اس زمانے میں مسجد الدار کہا جاتا تھا، یعنی ایک چھوٹی سی مسجد، چھوٹی سی جگہ بنا لی جاتی تھی جس میں کسی گڑی کے لوگ، محلے کے لوگ نماز پڑھتے تھے، جیسے اب بھی ہمارے ہاں روایت ہے۔ اسی طرح سے اگر کسی بستی کے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں تو ان کو بھی یہ کہا جاتا تھا کہ وہ وہاں جائیں، سب سے پہلے معبد تعمیر کریں، مسجد بنائیں۔ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینے میں آ کر پہلا کام یہی کیا تھا، مسجد بنائی تھی، کیونکہ مسجد ہی در حقیقت مسلمانوں کے تمدن میں ان کی اجتماعیت کا محور ہے۔ ان کی بستیاں اسی کو محور بنا کر تعمیر کی جاتی رہی ہیں، اور وہ گویا سب سے بڑی اور سب سے پہلی ضرورت ہوتی ہے کہ ایک ایسی جگہ منتخب کر لی جائے جس میں لوگ جماعت کے ساتھ مل کر نماز ادا کر سکیں، نماز پڑھ سکیں۔ ایک تو یہ پہلو ہے۔ یہ مسجدیں جمعہ کے لیے نہیں بنائی جاتی تھی، یہ 5 وقت کی نماز کے لیے۔ جامع مسجد کا معاملہ بالکل الگ ہے۔ جامع مسجد ہمیشہ مسلمانوں کے نظم اجتماعی یا ان کے ارباب حل وقت کے اہتمام میں رہی ہے۔ جامع مسجد کا مطلب یہ ہے کہ وہاں ہفتے میں ایک دن مسلمانوں کے حکمران، مسلمانوں کے امراء وہ آئیں گے اور ان کی قیادت، امامت میں
وہاں نماز پڑھی جائے گی۔ اس کے لیے اسی لیے خطبے رکھے گئے ہیں، یعنی اس موقع پر وہ تقریر فرمائیں گے، اللہ کی یاد دہانی کرائیں گے، اور اس طریقے سے اقتدار کا یا نظم اجتماعی کا تعلق مسلمانوں کے ساتھ ایک ہی جگہ اور مل کر اللہ کے ساتھ قائم کیا جائے گا۔ یہ اس کی روح ہے۔ تو یہ وہ مسجد ہے کہ جس میں لوگوں کو نماز پڑھنی ہے، آپ نے فرمایا۔ اب ظاہر ہے کہ وہاں پہلے سے ایک گرجا بنا ہوا ہے، تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اثرات ان کے ذہن سے نکل جائیں، وہ نئے نئے ایمان لائے ہیں، مسجد کے ساتھ جو ایک وابستگی ہونی چاہیے وہ پیدا ہو جائے، جس پیغمبر کی انہوں نے بیعت کی ہے اس کے لیے بھی گویا ان کے ساتھ جو تعلق پیدا ہوتا ہے وہ مسجد کے آثار کے ساتھ وابستہ ہو جائے۔ مدینے میں بھی لوگ یہ کرتے تھے کہ مسجد بناتے تھے، پھر حضور سے درخواست کرتے کہ آپ آئیے اور ایک آدھ نماز وہاں پڑھا دیجیے۔ تو یہ چونکہ دور کا علاقہ تھا تو وہاں جا کے نماز پڑھانا تو ممکن نہیں تھا، تو آپ نے اپنے وضو کا بچا ہوا پانی دے دیا کہ جب تم اس گرجے کو ڈھا دو، اس کی جگہ مسجد بنانے سے پہلے یہ پانی چھڑک دینا، تو اس کے نتیجے میں گویا تمہارے اوپر نفسیاتی طور پر اس نئی تبدیلی کے استحکام کا اثر پڑے گا، اور یہ مستقلاً اسی طریقے سے رہے گی، اور ظاہر ہے کہ پیغمبر کا پانی ہے تو اس میں برکت بھی ہوگی، تو آپ نے اس کو اسی سے تعبیر بھی کیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ اس میں اصل چیز جو ہے وہ ایک علامتی احساس ہے، لہٰذا اگر پانی خشک بھی ہوتا ہے تو نیا پانی ڈالتے چلے جانا، اس کی برکت اللہ چاہے گا تو بڑھتی رہے گی۔ تو یہ آپ نے فرمایا۔ وعن عائشہ قالت امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المسجد فی الدور وان ینظف ویطیب۔ ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ کی روایت ہے، یہاں اس کا رقم 717 ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ ام المومنین بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی لوگ آپ کے پاس آتے تو ان کو اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے اپنے محلوں میں، اپنی اپنی گڑیوں میں نماز کی جگہ بنانے کی ہدایت فرمایا کرتے تھے کہ ایک مسجد وہاں پہ ضرور تعمیر کر لینا، اور یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ اس مسجد کو پاک صاف رکھنا۔ ابھی ہم نے درس قرآن میں یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے بیت الحرام کے بارے میں بھی یہی نصیحت فرمائی، پاک صاف رکھنا، یعنی ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی۔ وہ مسجد اللہ کا گھر رہے، اس میں کوئی لوگ آ کے کوئی گندگی اور غلاظت نہ پھینکیں، وہ لہو و لعب کا مرکز نہ بننے پائے، اس میں کوئی ایسے کام نہ ہوں جو عبادت کے منافی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں بھی گویا ظاہر کے لحاظ سے اور باطن میں کوئی شرک وہاں نہ کیا جائے، اللہ ہی کی عبادت کی جائے۔ تو اس طریقے سے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسجدیں قائم کرنے کی روایت قائم کی اور لوگوں کو ہدایت فرمائی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔